اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ہم جس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے وہ ہے کرونا وائرس کے متعلق اسلامی تعلیمات۔ سب سے پہلے ہم یہ بات جانیں گے کہ ایسی وباؤں کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہے کیا؟ ایسی وبائیں حقیقتاً اسلام میں ہیں اور ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آج سے کچھ صدیاں پہلے اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے پہلے طاعون کی صورت میں ایک وبا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ طاعون کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ در حقیقت طاعون ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کو اس میں مبتلا کیا جس شخص کو وہ چاہتا تھا۔ لیکن اس طاعون کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بعض لوگوں کے لیے عذاب بنا کر بھیجا، وہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس طاعون کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ جس شہر میں ہے اسی میں ٹھہرا رہے، صبر کرے اور اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری موت اس مرض کی وجہ سے ہو تو پھر اسی وجہ سے ہوگی، اور اگر وہ اس نے نہ چاہا تو اللہ کی ذات مجھے ضرور شفا دے گی، اور اگر میں اس مرض میں اس دنیا سے چلا گیا تو مجھے شہیدوں کی مثل جو ہے وہ اجر دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک تھی نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس حدیث پاک سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ طاعون اور ایسی وباؤں کا آ جانا یہ ایک حقیقت ہے جس کو اسلام بھی قبول کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت میں آتی ہیں کہ جیسے ایک دم سے ابھی کرونا وائرس آیا، چھا گیا، بہت ساری جانیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا جانوں کا، اور ابھی بھی اس وجہ سے معیشت جو ہے اس کا نقصان ہوا، اس کی وجہ سے جانوں کا نقصان ہوا، اس کی وجہ سے اور بہت سارے تعلیم کا نقصان ہوا۔ ہر چیز کو اس نے جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اپنا ایفیکٹ ظاہر کیا جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے۔ تو یہ حقیقتاً یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر راضی ہو اور اپنا کرم فرمائے۔ دوسری بات فرمائے کہ یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، یعنی اس وقت یہ عذاب آیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مومنین تھے وہ تو اسلامی تعلیمات کے اوپر مکمل عمل کرتے تھے، لیکن یہ جو بد دین اور اسلامک ریلیجن کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے تھے یہ ایسا کرتے تھے کہ اپنے انبیاء کو تنگ کیا کرتے تھے، اسلام کی خلاف چالیں چلا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط فرمایا تھا، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین پر یہ عذاب نہیں تھا بلکہ طاعون رحمت تھی، اللہ نے ان کو اس سے محفوظ رکھا تھا۔ آگے چل کر فرمایا کہ اگر کسی شخص کو یہ بیماری لاحق ہو جائے، چاہے کسی مومن کو، تو وہ صبر کرے، اور ایسے شہر میں ہو جس میں بیماری ہو گئی ہے تو اس میں وہ پرہیز کر کے رکتا رہے، بھاگے نہ وہاں سے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو اس کو یہ بیماری لاحق ہوگی، اور اگر نہ چاہا تو پھر اس کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوگی، اور وہ اس بات کو قبول کرے کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ مجھے اس میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، اور اگر نہ چاہا تو مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس شہر میں ہم ہوں اگر اس میں وبا ہے تو ہمیں وہاں سے نہیں جانا چاہیے کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسری جگہ پر کہ جہاں لوگوں کو نہ ہو اور وہاں ہماری وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس میں مکمل جو ہے وہ ہمیں قرنطینہ کی جو احکامات ہیں ان پر SOPs کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دوسری چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ٹریولنگ سسٹم متاثر ہوا، اس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور اس کے اوپر بھی کافی پابندیاں عائد کی گئیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ تو احتیاطی تدابیر کے اندر بالکل اسلام کی جو ہے وہ سیفٹی میئر ہیں، اور اسلام نے ان کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو وہ حضرت عبد الرحمن ان کو مقام سر کے اوپر ملے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہاں تو طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، اور اس کا بھی سسٹم یہی تھا کہ وہ ایک
وبا کی طرح پھیل گئی اور بہت سارے لوگوں کی جانیں لینا اس نے شروع کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو جانا کہ وہاں پر یہ بیماری ہے تو حضرت عبد الرحمن نے مزید ان کے علم میں یہ ایک حدیث پاک پلائی جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر یہ ایسا تعاون نہیں ہے اور تم سنو کہ کسی دوسری جگہ جہاں تم جانا چاہتے ہو وہاں پر ایسا ہے تو تم اس شہر میں ہرگز داخل نہ ہو، اور اگر تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر ہے اور تم جانا چاہتے ہو کسی ایسی جگہ جہاں پر نہیں ہے تو پھر بھی تم اپنی جگہ سے فرار نہ ہونا بلکہ وہاں پر ٹھہرے رہنا۔ تو یہ اسلام کی احتیاطی تدابیر بالکل ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر جو ان اسلامک اصولوں کو اور ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہا وہ پریشانی کا بالکل سامنا کر رہا ہے، تو ہمیں بالکل ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی تمام احکامات جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں کسی ریاست کے مسلمانوں کے لیے ان پر عمل کرنا یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے، ہمیں ضرور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ تو تھیں اس وقت کے لحاظ سے جو چیزیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور آج بھی ہیں، یہ ٹریولنگ سسٹم کا متاثر ہونا اور ہمیں اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر کے رکھنا اور دوسری جگہ پر نہ جانا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اضافی چیزیں ہیں جو وبا کے لحاظ ہیں، کیونکہ تعاون اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، یہ کورونا کا تھوڑا سسٹم مختلف ہے، تو اس میں پھر یہ تھوڑے سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ماسک پہننا، ہینڈ گلوز یوز کرنا، ہینڈ سینیٹائزر یوز کرنا، ہاتھوں کو دھونا اور اپنی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا، اور بالکل ہجوم وغیرہ میں نہ جانا اور اپنے آپ کو بریک کر کے رکھنا تاکہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو اور دوسروں کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام لوگوں کو اس سے محفوظ فرمائے اور اس وبا سے تمام عالم اسلام کو اور تمام عالم کو چھٹکارا عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔